اب نوٹ کر لیجئے، یہ کتابیں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کتاب الملاحم میں پڑھیے۔ بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے، سروں پر تنا ہوا ہے، بدترین۔ ایسی جنگ ہونی ہے الملحمۃ العظمیٰ، جس کو کہ میں بھی آپ کے گواہی پیش کر دوں گا، جسے کہا گیا ہے دی لاسٹ کروسیڈ۔ بش نے بھی کروسیڈ کا لفظ بول دیا تھا، پھر واپس لیا اس نے۔ نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بین سے اور ہندے بادہ خار اچھا، کروسیڈ کہہ کر پھر واپس لیا۔ یہ کروسیڈ، اس کے اوپر جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا، گریٹر اسرائیل بنے گا، یہ عراق، شام، اردن، سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ، ترکی کا جنوبی علاقہ، مصر کا صحرائے سینا، اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا زرخیز ترین علاقہ ڈیلٹا آف نائل، یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائے گا۔ اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمۃ العظمیٰ۔ عیسائی 80 علم لے کر اے مسلمانوں تم پر حملہ آور ہوں گے، اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج، 9.5 لاکھ فوج۔ یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے؟ جب USSR کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیف سے، اب کس لیے؟ تمہارا وہ دشمن تو ختم ہو گیا، اب ہمیں اسلامک فنڈامنٹلزم سے نمٹنا ہے۔ تو جانتے ہیں خطرہ یہی ہے، اب اسلام ابھر سکتا ہے، مسلمانوں کے سینوں کے اندر وہ آگ ہے، اوپر خاکستر آ گیا ہے، تمہیں اٹھانا بیٹھنا، یہ اندر تو انگارہ ہے، اوپر سے راکھ ہے، اس سے دھوکہ نہ کھا جانا ان کے دلوں کے اندر۔ اور بش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیہ سے لے کر انڈونیشیا تک نظام خلافت قائم کریں، اور میں حیران ہوا تھا کہ اس کمبخت کو ہسپانیہ کا خیال کیسے آ گیا؟ ہمیں تو کبھی آتا ہی نہیں، اب ہم تو بھول گئے، وہ تو 500 برس پرانی بات ہے، جبکہ وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا۔ اگرچہ اقبال نے کہا تھا ہے ارض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا؟ ہسپانیہ میں تو 800 سال حکومت کی مسلمانوں نے، اور ابھی 500 برس سے گزرے ہیں نا۔ یہودی تو ارض مقدس سے 2000 سال نکالے گئے، انہیں لا کے آباد کیا گیا، عربوں کے سینے میں خنجر پھونک دیا گیا۔ وہ چھوٹا سا ملک جو چاہتا کرتا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ امریکہ جیسے اپنے بیٹے کی حفاظت کرے ویسے کرتا اس کو۔ اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا۔ یہ حدیث ہے، حدیث ہے صحیح۔ اور آپ نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے ہلاکت ہے، عربوں کے لیے بربادی ہے اس شر سے جو قریب آ چکی ہے۔ اور آج جس طرح انہوں نے ان کی تہذیب کو اختیار کر لیا ہے، دبئی جا کر دیکھیے، بدترین مغربی معاشرہ جو ہے وہ دبئی کے اندر اپنے قائم کر کے نکالا۔ اب سعودی عرب اس راستے پر بڑھ رہا ہے۔ اور اس کے بعد نمبر 2 پر جو ہے ہم پاکستانی ہیں، لیکن میں اس کے وہ پہلی بات جو کہہ رہا ہوں وہ تو یقینی ہے، اس میں تو احادیث صحیحہ موجود ہے۔ اگرچہ اس کے بعد پانسا پلٹے گا، پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اور وہ گریٹر اسرائیل گریٹر گریو یارڈ بنے گا یہودیوں کا، ایک ایک یہودی قتل ہوگا، دفن ہوگا۔ یہ بات میں ہونا ہے، میں پہلی بات پر فرض کر رہا ہوں۔ وہ پانسا پلٹے گا جب پلٹے گا، ابھی جو سامنے ہے وہ کیا ہے؟ جس ملحمۃ العظمیٰ کہا حضور نے، جسے آرمیگیڈون کہتے ہیں عیسائی،
आर्मगेडॉन की अगर कहीं जाकर आप देखेंगे, आप डिक्शनरी में मानी तो क्या लिखा है, ए वेरी बिग वॉर विच विल बी फॉट बिटवीन द फोर्सेस ऑफ इविल एंड गुड बिफोर द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। इस दुनिया के खात्मे से पहले खैर और शर की कुव्वतों के दरमियान बहुत बड़ी जंग होगी। अर्मगेदोन उसे कहते हैं अरबी में, और आर्मगेडॉन उसे कहते हैं अंग्रेजी के अंदर। और ये बाइबल की आखिरी किताब के अंदर है, जो इसमें कि मुकाशफात यूहन्ना, रेवलेशंस ऑफ सेंट जॉन, ये तो मैं कह रहा हूं यकीन के साथ, और ज्यादा दूर नहीं आया चाहता है। इसलिए कि यहूदियों का और ईसाई जो कंजर्वेटिव्स हैं, न्यो कंजर्वेटिव्स, उनका 5 निकाती एजेंडा है मुत्तफक अलैह, जिसके तहत ये जंग सलीबी शुरू की गई है। तो सुन लीजिए आप। आर्मगेडॉन नंबर 1, ग्रेटर इजराइल कायम हो जाना उसके नतीजे में नंबर 2, मस्जिद अक्सा और कुब्बत सगरा को गिराना नंबर 3, वहां 3rd टेंपल, वो मस्जिद जो हजरत सुलेमान ने बनाई थी 1000 कब्ल मसीह में, फिर बर्बाद की थी नेबूकदनेस्सर ने, दोबारा बनाई गई, फिर दोबारा खत्म हुई 70 ईस्वी और तक गिरी पड़ी। उनका खाना काबा गिरा हुआ 70 ईस्वी से लेकर आज तक। एक दीवार है वेलिंग वॉल, जहां जाते हैं, रोते हैं, पीटते हैं, मातम करते हैं, वहां वो बनेगा 3rd टेंपल। और नंबर 4, उसमें लाकर रखा जाएगा तख्त हजरत दाऊद का। ये तख्त कहां है इस वक्त? ये लंदन शरीफ के अंदर, जो उनकी पार्लियामेंट का जो चर्च है, वेस्टमिंस्टर एबे, उसमें रखा हुआ। एक पत्थर था जिस पर बिठाकर हजरत दाऊद की ताजपोशी हुई, फिर हजरत सुलेमान की हुई, फिर वो पत्थर रख दिया गया जब हजरत सुलेमान ने बनाया हैकल मस्जिद अक्सा, वहां रहा वो। हर बादशाह जो था यहूदी उसी के ऊपर बिठाकर उसकी ताजपोशी होती थी। सन 70 में टाइटस ने गिराया उसे, हैकल को, वो पत्थर ले गया, वहां से रोम गया, रोम से आयरलैंड गया, आयरलैंड से स्कॉटलैंड आया, स्कॉटलैंड से इंग्लैंड आया, और अब वो रखा हुआ है 14वीं सदी ईस्वी से आज तक। वो वेस्टमिंस्टर एबे में रखा हुआ, एक कुर्सी की सीट में उसे बना दिया गया है तख्त की शक्ल। अब अंग्रेजों में कोई मलका हो, कोई बादशाह हो जिसकी भी ताजपोशी होनी, उसमें हो, ये लाकर रखा जाएगा 3rd टेंपल में। और इस पर यहूदियों के ख्याल के मुताबिक उनका मसीहा आएगा, जो मसीह दज्जाल होगा। ईसाइयों के ख्याल के मुताबिक हजरत ईसा आएंगे, वो हमारा भी ख्याल है हजरत ईसा आएंगे अलैहिस्सलाम। बारह ये तो बाद की बात है ना, इस वक्त जो मैं अर्ज कर रहा हूं, अरबों पर बहुत बड़ा अज़ाब। और पाकिस्तान का मामला बनता ही है, मैं यकीन से नहीं कह सकता, हैंगिंग इन द बैलेंस। हो सकता है अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए, हो सकता है, अगरचे उसकी भी शराइत हो। चमन के मालिक अगर बना ले मुआफिक अपना शार, अब भी चमन में आ सकती है पलट कर चमन से रूठी बहार, अब हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि अल्लाह ताला ने मौजूदाना तौर पर हमें मुल्क दिया, हमने अल्लाह से बदअहदी की, वादा खिलाफी की, गद्दारी की, लाजा सौदा दी जाए और हमसे ये मुल्क छीन लिया जाए। इट्स जस्ट पॉसिबल। दूर न समझे, अनहोनी बात न समझे। जो घेराव हो रहा है आपके मगरिब में नेटो फोर्सेस और मशरिक में भारतीय फोर्सेस गिद्धों की तरह बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं पाकिस्तान और डिस्टेबलाइज हो जाए, यहां और बदअमनी हो जाए। अब लाहौर में फिर आज धमाके हो गए हैं। 2 दिन पहले का धमाका मैं सह के आया हुआ हूं, आपके सामने बैठा हूं। वो जाने बची ही नहीं। जो हमारी एकेडमी का हश्र हुआ वो तो मैं आपको नहीं बता सकता। ये सारा क्यों हो रहा है? ताकि यहां बदअमनी हो जाए और हमें जवाब मिल जाए।
مغرب سے نیٹو فورسز داخل ہو جائیں، مشرق سے بھارتی فورسز آ جائیں اور ہمارے ایٹمی دام توڑ کر اور پھر ہمیں بھارت کے سامنے ڈال دیا جائے، نو ڈو ایز یو لائک. یہ ان کا نقشہ ہے. ہوگا کیا وہ اللہ جانتا ہے، ہوگا وہ جو اللہ چاہے. لیکن اللہ کا چاہنا جو ہے وہ کس پر منحصر ہے؟ یہاں انقلاب برپا کرو، یہاں اسلام لاؤ. اگر دھندوں میں لگے رہو گے تو وہ خود بخود نہیں آ جائے گا انقلاب. صحابہ نے جانیں دی تھی، کتنی تکلیفیں اٹھائی تھی. 12 برس تک مکی دور کے اندر با نشہ درویشی در ساز و دمادم سن، جو پختہ شبی خدرا پر سلطنت جم سن. یوم طائف یاد ہے جو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا تھا حضور سے کہ یوم احد سے زیادہ سختی بھی آپ پر کبھی آئی؟ یوم احد پر کیا ہوا تھا؟ تلوار کا وار پڑا تھا آپ کے چہرہ مبارک. یہ جو رخسار کی ہڈی ہے اس کے اندر وار گیا ہے. اوپر خود کی 2 کڑیاں تھیں، وہ اس پہ گھس گئی. 2 دندان مبارک شہید ہوئے. وہ خود کی کڑیاں ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے پکڑ کے کھینچنے کی کوشش کی، دانت نکل گئے، وہ نہیں نکلی. کیا جتن کر کے نکالی گئی ہوگی تو خون کا فوارہ آیا، اتنا خون گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے، گر گئے. اور مشہور یہ ہو گیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی. یہ سیرت کبھی پڑھی ہے؟ حضرت عائشہ کے ہوش کا تو یہی دور تھا نا. یوم طائف میں جو آپ کیا تھی، بچی تھی، انہیں کیا پتا کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ. 3 دن تک حضور مکے کی گلیاں اور وہاں کے اوباش لوگ پتھراؤ کر گئے تھے اس امید میں کہ شاید وہاں کا کوئی سردار ایمان لے آئے. تو یہاں تو ابو طالب بھی فوت ہو گئے. یہی دنیا بھی سہارا تھا، خاندانی سہارا تھا ابو طالب کے ذریعے. اور گھر میں ایک دلجوئی کرنے والی رفیقہ حیات تھی، وہ بھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا. آپ نے کہا یہ عام الحزن ہے. اب تو سب کو طے ہو گیا قریش کو کہ اب جیسے قتل کر دو. اسی لیے آپ گئے طائف، شاید وہاں کا کوئی بڑا سردار مانے، ایمان لے آئے مجھ پر، تو میں اپنا مرکز ادھر شفٹ کر دوں. تینوں سے ملے ہیں، تینوں نے وہ جواب دیے ہیں، نکل جاؤ یہاں سے، میں تمہارے ساتھ بات بھی کرنے کو تیار نہیں. اچھا، تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو نبی بنا کر بھیجنے کے لیے؟ دیکھو جاؤ، میں بات نہیں کرنا چاہتا، ہو سکتا ہے میں بے عزتی کر بیٹھوں، واقعی تم اللہ کے نبی ہو تو میں مارا جاؤں گا. جاؤ جاؤ جاؤ. یہ سلوک محبت کے ساتھ ہوا. اور پھر چھوکروں کو، اسٹریٹ ارچنز جنہیں آپ کہتے ہیں، اشارہ کیا تھا، خبر لو پتھراؤ ہو رہا ہے. ساتھ کوئی ہے ہی نہیں، ایک آدمی صرف زید ابن حارثہ. اب سامنے سے پتھر آ رہے ہیں تو حضرت زید آگے آ جاتے ہیں، ڈھال بنتے ہیں، مجھے لگے پتھر وضو کو رہے. اب پیچھے سے آ رہے ہیں، چاروں طرف سے تو ڈھال نہیں بن سکتا کسی. جسم لہو لہا، خون جا کر جوتیوں میں جم گیا ہے، جوتی اتر نہیں دی. پھر وہاں سے واپسی پر جو دعا مانگی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا، اور جو ذلت و خواری ہو رہی ہے لوگوں کے سامنے. الا ملتقرنی، مجھے کس کے حوالے کر دیا؟ الا بعیدی یتجہمنی، یہ میرے اوپر ہجوم کر کے آ جائے، حملہ کرے. اور عدو من لگتا امرے، یہ دشمن کے حوالے میرا معاملہ کیا، جو چاہے کرتے وہ. لیکن پھر ابدیت غالب آتی ہے. ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی. اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. سر تقسیم خم ہے جو مزاج یاد کا ہے.
مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تو ناراض تو نہیں ہوگی. یہ تکلیفیں جھیلی ہے. سینکڑوں صحابہ نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا. احزاب کی جنگ میں فاقوں پر فاقے ہو رہے تھے اور ان فاقوں کی حالت میں خندق کھودنے کا حکم ملا ہے. لوگوں کی کمریں دوہری ہو رہی ہیں. پتھر باندھے ہیں اپنے پیٹوں سے اپنے چادروں کے ساتھ کس کر کمر دوہری نہ ہو جائے. اور جب صحابہ کدالیں چلا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. صحابہ کہتے تھے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے کہ جہاد کرتے رہیں گے جب تک جان میں جان نکل جائے تو بات اور جان ہے. چاہے ابھی بھوک سے کمر دوڑی ہوئی جا رہی جان تو ہے. اور ایک دفعہ کہتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ عیش زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. اور حضور فرماتے تھے، حضور کے بیٹھے ہوئے نہیں تھے گاؤں تکیہ لگا کر پتھر اٹھا اٹھا کر خندق میں سے لے جا کے باہر پھینک رہے تھے. جب صحابہ کہتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، حضور فرما رہے ہیں فاغفر للانصار والمہاجر، اے اللہ ان انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دے. پھر حضور کی خدمت میں کچھ لوگ آئے، حضور اب یہ فاقہ ناقابل برداشت ہو گیا، دیکھیے ہم نے یہ پتھر باندھے ہوئے اپنے پیٹ سے. حضور نے کرتا اٹھا کر دکھایا، وہاں 2 پتھر بندھے ہوئے. یہ ہے سیرت نبی. آپ کس چیز کو سیرت نبی سمجھتے ہیں؟ بہرحال اس موضوع پر میری ایک کتاب ہے منہج انقلاب نبوی. یہ انقلاب کیسے آیا تھا؟ اگر دل میں ذرا بھی آرزو پیدا ہو گئی ہو کہ اللہ قبول کر لے مجھے بھی، مجھے